میں دوستوں بھائیو بہنوں پچھلے سال رمضان کی 11 اور 12 تاریخ کا یہ عمل آپ یقین کریں تقریباً 900 لوگ اس عمل کو پڑھ کے ایک دن میں کروڑ پتی بنے ہیں اللہ پاک کے حکم سے۔ یہ ارجنٹ دولت کے ڈھیر لگانے والا یہ عمل اثر نہ کرے میرے منہ پر تھوک کر چلے جانا۔ میں آج اپنی تمام بہن بھائیوں کو جو دنیا کے کسی ملک میں ہیں، آپ کی ہر پریشانی ہر مصیبت کا اس عمل کے اندر علاج ہے۔ یہ عمل غربت اور غریبی کا شدید دشمن ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان کی 11-12 تاریخ کو جس گھر میں بھی یہ تسبیح یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کا بچہ دنوں میں نہیں منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں یہ آزمودہ عمل ہے، یعنی کہ جو بھی پڑھتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور دوستو بھائیو بہنوں میں نے اس عمل کو خود بھی اپنی زندگی میں کئی بار 11-12 رمضان کا یہ عمل پڑھا ہے اور جس کو بھی دیا، اور آج پچھلے سال یہ عمل میں نے پڑھا تھا، آج پورا سال ایک ایک دن ایک ایک گھنٹہ میں نے انتظار کر کے ساتھیوں بھائی جس گھڑی کا میں نے شدت سے انتظار کیا، رمضان کی 11 اور 12 تاریخ کا وہ موقع آ چکا ہے۔ اس عمل کو پڑھتے ہی اللہ کا کوئی ولی آئے گا، آپ کے دروازے کھٹکھٹا کر پیسے دے کر جائے گا۔ دوستو بھائی بہنوں گھر میں چاروں طرف دولت ہی دولت، پیسہ ہی پیسہ، ظالم شوہر سے ادھر جائے گا۔ ظالم شوہر پڑھنے والا، آپ نے صرف عمل کو پڑھنا ہے، آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں ہوگا۔ ظالم شوہر قدموں میں ہوگا، ظالم محبوب قدموں میں ہوگا۔ دوستو بھائی بہنوں ظالم ساس اگر ظلم کرتی ہے، پڑھیں گے آپ پر دنیا کے ظلم ختم ہو جائیں گے، دنیا کی نفرتیں آپ پر سے ختم ہو جائیں گی، دنیا کے جتنے دشمن ہیں سارے آپ کے دوست بن جائیں گے۔ عمل کیا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، ایک ایک جملہ ایک ایک ورڈ بچوں کی طرح سمجھاؤں گا۔ اس سے بڑا وظیفہ تمہیں شاید اپنی زندگی میں نہ ملے۔ میں اس ٹام کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ خدا کی قسم میں نے اپنی زندگی میں یہ وظیفہ ہزاروں لوگوں کو پڑھ کے، یعنی کہ پڑھتے ہوئے دیکھا بھی ہے لوگوں کو، اور میں نے جس کو خود سے بتایا اللہ پاک کے حکم سے اس کے وارے نیارے ہو گئے۔ شدید سے شدید مالی پریشانیوں میں یہ ارجنٹ بیسس پر اثر کرتا ہے۔ خدا کی قسم دوستو بھائی بہنوں اللہ پاک نے اس عمل کو پڑھ کے میں نے اللہ پاک سے گاڑی مانگی، مجھے گاڑی ملی، گھر ملا، فلیٹ ملا، سب کچھ ملا ایک دن میں۔ یہ عمل دوسرے دن پر نہیں ہے، یعنی کہ یہ عمل دوسرے دن فائدہ آپ کے پاس پورے 48 گھنٹے موجود ہیں، 48 آورز موجود۔ دیکھیں آپ نے یا اللہ یا ربنا کا وظیفہ بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن میرے دوستوں بھائی بہنوں آج آپ کو یا اللہ یا ربنا کا وہ عمل دے کر جاؤں گا جو آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا، جو آپ کی غربت اور غریبی کو ایک دن میں ختم کر دے گا۔ 200 500 1000 کروڑ جتنا مانگنا ہے آج مانگ لینا۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس عمل کو پڑھنے کے بعد بندہ اگر رب کریم سے نہ بھی مانگے، رب کریم بن مانگے عطا کر دیتے ہیں، بن مانگے اس کی جھولیوں کو بھر دیتے ہیں، کیونکہ اس عمل کے پڑھتے ہی بندہ رب کے اتنے قریب ہو جاتا ہے، رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، پھر غیب سے فوری طور پر اسے مدد آنا شروع ہو جاتی ہے، غیب سے خزانے اس کے ہاتھ لگ جاتے ہیں۔ آج اگر دوستو بھائی بہنوں پوری دنیا نے پورے زمانے نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا ہے، اپنوں نے پرایوں نے اگر منہ پھیر لیا ہے، تو تمہیں خدا کا واسطہ اس عمل کو آج پڑھ کے اپنے حالات کو بدل لینا۔ یہ عمل اگر آج تم نے چھوڑ دیا، پورے سال کا پچھتاوا تمہارا مقدر بن جائے گا، یا پورے سال پوری زندگی غربت اور غریبی جھیلتے رہنا، پوری زندگی غربت اور غریبی میں گزار دینا، یا آج اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھ لینا۔ انشاءاللہ یہ مانگنے والے ہاتھ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا، آج تمہارے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ آج اگر تمہاری یہ دکھ بھری زندگی، خدا کی قسم دوستو بھائی بہنوں تمہاری یہ دکھ بھری زندگی خوشیوں میں نہ بدل جائے، تو یہ میرا گریبان پکڑ جانا۔ میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر تمہیں سچا عمل بتانے لگا ہوں۔ پڑھو گے تو فائدہ تمہارا ہے، نہ پڑھو گے دوستو بھائی بہنوں تو تمہاری مرضی ہے۔ عمل کیا ہے، ایک ایک جملہ ایک ایک ورڈ رب کعبہ کی قسم وہی بتاؤں گا جو لوگوں کو جس طریقے سے پڑھ کے فائدہ ہوا ہے، بس آپ نے بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ دیکھیں اس عمل کو بتلانے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن یہ موقع اگر آپ نے ضائع کر دیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ پورا سال لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہو، در در کی ٹھوکریں کھاتے رہو، یا آج اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ کے دیکھ لینا۔ انشاءاللہ آج تمہاری غربت اور غریبی چند سیکنڈوں میں اگر نہ مٹ جائے، تمہارے گھر میں اس عمل کے پڑھتے ہی چاروں طرف دولت کے ڈھیر نہ لگ جائے، تو مجھے پھانسی پر چڑھا دینا، آج مجھے تم جیل بھیج دینا، بھلے دوبارہ میری ویڈیو پر نہ آنا۔ اگر یہ عمل اثر نہ کرے، کامنٹس میں بندہ کوئی ایک بھی بتا دے کہ ہمارا وظیفہ اثر نہ کیا، خدا کی قسم دوبارہ میں ویڈیو نہیں بناؤں گا۔ آپ نے اس عمل کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لینا ہے۔ میرے ہاتھ میں غوث پاک کی وہ کتاب موجود ہے
جو آج تک دوستوں بھائی بہنوں شاید رہتی دنیا تک شاید اس دنیا میں مشکل سے 20-25 لوگوں کے پاس یہ کتاب ہے۔ اس کتاب پہ غوث پاک کے ایک ایک دن کے ایک ایک وظائف، رمضان کے مہینے کے، شعبان کے مہینے کے، رجب کے مہینے کے، بڑے اسلامی مہینوں کے، اور اس کے علاوہ محرم، شعبان، ربیع الاول، ہر مہینے کے بڑے سے بڑے دنوں کے وظائف موجود ہیں، جس میں سے رمضان کی 11-12 تاریخ کا یہ وظیفہ، یہ کتاب آج سے نہیں ہے میرے پاس، تب کم از کم 11-12 سال ہو گئے یا اس سے بھی اوپر ہو گیا، 15 سال ہو گئے ہوں گے، بہت عرصے سے میرے پاس یہ کتاب موجود ہے، مجھے سال ہو گئے وظائف بتاتے بتاتے۔ دوستو بھائی بہنوں، میں نے پچھلے سال کی بات بتا دوں، اس سے پہلے زندگی میں تو یہ عمل میں نے بے شمار لوگوں کو دیا ہے، اور میری ایک عادت ہے کہ جب بھی کسی کو عمل دیتا ہوں اس سے ایک گزارش وعدہ لیتا ہوں کہ مجھے بتائیں آپ کے ساتھ کیا معاملات ہوئے ہیں۔ تو دوستو بھائی بہنوں، لوگوں نے جب اس عمل کے بارے میں مجھے بتایا، حالانکہ مجھے پتا تھا پہلے سے کہ یہ فائدہ دے گا، لیکن میرا ایمان اور مضبوط ہو گیا، میری عقل حیران رہ گئی۔ دیکھیں، جب اللہ کا کوئی خاص ولی ہوتا ہے اور خاص دن کا وہ عمل ہوتا ہے دوستو بھائی بہنوں، تو اللہ پاک وہ زیادہ تر عمل اس ولی کی نسبت سے، یعنی کہ اس ولی نے بتایا ہوتا ہے، اللہ پاک اس ولی کی بات کو رد نہیں کرتا، اس کا بتایا ہوا وظیفہ 100% اثر کر جاتا ہے۔ اور یہ عمل گارنٹی میری ہے، عمل کی اجازت سب کو ہے، جو میرا بہن بھائی کرنا چاہتے ہیں، اجازت فی سبیل اللہ ہے، بس آپ نے ایک وعدہ کرنا ہے، آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے، آپ نے جھولیاں بھر بھر کے دعا کرنی ہے۔ دیکھیں دوستو بھائی بہنوں، ہاں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے، آپ کا دل مانتا ہے تو لائک کریں، نہیں تو چھوڑ دیں، لیکن کوشش کرنا کومنٹس میں اپنا ایک بار نام لکھ دیں عمل کی خصوصی اجازت کے لیے۔ ویسے بھی آپ کو اجازت عام ہے، لیکن جو میرے بہن بھائی اسپیشل چاہتے ہیں کہ انہیں الگ سے ان کا نام لے کر اجازت دی جائے، کیونکہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمل کی اگر خاص طریقے سے نام کے ساتھ اجازت دی جائے کسی کو تو اس کے فائدے زیادہ ہو سکتے ہیں، تو باقی آپ کی مرضی ہے، نام لکھنا چاہیں تو لازمی لکھیں، اس سے آپ کے فائدے مزید بڑھ سکتے ہیں۔ آپ کا نام لے کر الگ سے آپ کو اجازت دے دی جائے گی۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، دیکھیں آپ کے پاس پورے 2 دن پڑے ہوئے ہیں، 11 بھی ہے، 12 بھی ہے، 2 دن ہے۔ اب آپ نے ان دونوں دنوں میں کسی وقت بھی اس عمل کو پڑھ لینا ہے، کسی وقت بھی پڑھ لیں، چاہے آپ لوگ 11 میں پڑھ لیں، چاہے 12 میں پڑھ لیں، چاہے دونوں دن پڑھیں۔ ابھی نہ آپ کے پاس پورے 48 گھنٹے ہیں، 1 سیکنڈ کی ویڈیو اسکپ نہ کیجیے گا، ورنہ میری جواب داری نہیں ہے۔ دیکھیں، چھوڑ دیں یہ دنیا کو، یہ دنیا داری کو وقتی طور پر چھوڑ دیں۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے، پوری دنیا کے کاموں کو چھوڑ کر، پوری دنیا کی مصروفیات کو چھوڑ کر یہ عمل پڑھتے ہی دوستو بھائی بہنوں، غیب سے دولت والے ہاتھ فوری طور پر تمہاری زندگی میں دولت پھینک پھینک کر چلے جائیں گے۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اس عمل کو پڑھتے ہی اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، آپ نے اس عمل کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کرنا ہے، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر۔ اب تک ویڈیو کاٹی ہے، اسکپ کی ہے، بھاگتے دوڑتے آ رہے ہو، کاٹتے کاٹتے آگے بڑھ رہے ہو، تو اب رک جائیں۔ اب اگر عمل نہ سمجھا تو پھر پوری ویڈیو دوبارہ دیکھنی پڑ جائے گی، اتنی گارنٹی سے کہتا ہوں۔ ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ بچوں کی طرح سمجھاؤں گا، کیونکہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ 11 رمضان اور 12 رمضان کا موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ آج دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ دیجیے گا، لیکن خدا کا واسطہ اس عمل کو نہ چھوڑیے گا۔ اب آپ نے 11-12 رمضان کے دن کا، یعنی کہ بدھ اور جمعرات کا یہ لاڈلا وظیفہ پڑھنا کس طریقے سے ہے؟ سب سے پہلے نمبر پر کہاں بیٹھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ سب سے پہلے نمبر پر اپنے گھر میں بیٹھ جائیں تو سب سے بہتر ہے، نہیں گھر میں وقت مل رہا، باہر جہاں پڑھنا ہے پڑھ لیں۔ اور میں آپ کو مشورہ دوں گا اس عمل کو آج اپنے گھر میں بھی پڑھیں، اور ایک آدھ بار ان 48 گھنٹوں میں 2 دنوں میں کسی وقت بھی اپنی کاروباری جگہ پر، چاہے آپ کی کوئی دکان ہے، فیکٹری ہے، گھر ہے، وہ آفس ہے، کچھ بھی ہے، وہاں پر بیٹھ کر بھی پڑھ لیں۔ انشاءاللہ ایسے معجزات دیکھنے کو ملیں گے۔ اور فوری طور پر اگر آپ کی کوئی سی دکان ہے جہاں پر کام نہیں چلتا، وہاں اس عمل کو پڑھ لیں، یقین کریں دکان پر اتنی برکتیں ہوں گی، اتنی گاہکوں کی رش لگ جائے گی، کاروبار آپ کا عروج ترقی پا جائے گا، آپ حیران رہ جائیں گے دوستوں، کیونکہ یہ عمل اتنا ارجنٹ بیسس پر کام کرتا ہے کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ آپ دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں، ان 2 دنوں کا عمل، ان دونوں دنوں میں آپ نے صرف ایک بار یہ عمل پڑھ لینا ہے بس، اور تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ اور ابھی میری ویڈیو جیسے ہی آپ تک پہنچے نا، چاہے کوئی بھی وقت ہو، 11-12 رمضان میں کوئی گھڑی ہو، جیسے ہی آپ تک یہ ویڈیو پہنچے، بنا سستی کیے آپ نے اس عمل کو پڑھ لینا ہے، فوری طور پر آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اسی ویڈیو کے نیچے 10 منٹ کے بعد آپ لوگ کومنٹس کر رہے ہوں گے کہ واقعی آپ نے سچا عمل بتایا، بشرط یہ ہے کہ اس عمل کو سمجھ لیں، یہ رب کو راضی کرنے والا، رب سے خزانے لوٹنے والا ایسا مجرب ترین عمل ہے کہ آپ پوری دنیا کے وظائف تسبیحات اگر پڑھ کے تھک گئے ہیں، اس سے بڑا وظیفہ نہ ملے گا۔ عمل سمجھ لیں ہم۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے کیا پڑھنا ہے؟
میں جب بتا چکا ہوں کہ پچھلے سال کی بات ہے 1900 بندہ واٹس ایپ پر میرے پاس، تو ساتھیوں بھائی بہنوں پچھلے سال تو ڈھیر لگے ہوئے تھے واٹس ایپ پر. یہ تو میں نے اب سلسلہ ختم کر دیا ہے، ورنہ واٹس ایپ پر پچھلے سال کی بات ہے. اب میں لوگوں کو کہتا ہوں آپ ویڈیو دیکھیں، پچھلے سال کی بات ہے کہ 900,000 کے قریب بندہ جن کو میں نے یہ عمل بتایا تھا 11-12 رمضان کا، آپ یقین کریں آج تمام کی تمام دولت میں کھیل رہے ہیں. تمام کی تمام کئی ایسی بہنوں نے جن پر ہزاروں لاکھوں میں قرضہ تھا، قرض داروں نے یا تو قرضے معاف کیے یا ان کے پاس اس عمل کے پڑھتے ہی فوری طور پر ارجنٹ بیسس پر اتنی دولت کا بندوبست ہو گیا کہ فوری طور پر ان کے قرضے ادا ہو گئے. اور ایسے بے اولاد لوگ تھے. اگر آپ کے رشتہ داروں میں دوستوں میں کوئی ایسا شخص ہے جو بے اولاد ہے، چاہے آدمی چاہے عورت، اس کو عمل دے دیں. یقین کریں 3 4 6 8 دن میں وہ آپ کو رزلٹ دے دے گا انشاءاللہ اس عمل کا. کیونکہ بے اولاد جو بندہ ہے نا اس میں تھوڑا دیر لگتی ہے. باقی جتنے معاملات وہ بھی دیکھیں، اولاد آپ ایسا نہیں کہ ابھی پڑھیں گے آپ کے پیٹ میں بچہ آ گیا، ایسا تو نہیں ہے نا، وقت لگتا ہے، سلسلہ بنتا ہے. تو یہ وہ چیز ہے. باقی جتنے مسائل ہیں، کوئی نوکری کے لیے پریشان ہے، انشاءاللہ جیسی جگہ نوکری، کوئی آپ جاب کرتے ہیں وہاں سے خوش نہیں ہو، اچھی جگہ ترقی چاہتے ہیں، اسی جاب میں مزید ترقی چاہتے ہیں، اس عمل کو پڑھ لیں. خاص طور پر میری بہنیں، آپ یقین کریں ایسے رشتے میں نے دیکھے ہیں لوگوں کے ساتھ، ایسے رشتے ہوئے ہیں کہ لوگ حیران رہ گئے. جیسی جگہ میری بہنیں شادیاں کرنا چاہتی تھی اس عمل کو پڑھ کے شادیاں ہوئی ہیں. میرے بھائیوں کا بہنوں کا رشتوں کا مسئلہ 100% حل ہوا ہے اس عمل کے پڑھتے ہی. آپ یقین کریں رزق کی تنگی، مالی پریشانی میں یہ عمل اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں ہے. آپ نے کرنا کیا ہے، ایک ایک جملہ ایک ایک ورڈ بچوں کی طرح سمجھاؤں گا دوستوں بھائی بہنوں. اب آپ کے پاس دیکھیں پورا دن پوری رات موجود ہے. سب سے پہلے آپ نے عمل شروع کرنا ہے سکون سے بیٹھ کر. ان 2 دنوں میں کوشش کیجیے گا کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھ لیں، جیسے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو چلتے پھرتے پڑھ لیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں دل کرے وہاں پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے. عمل بتانے لگا ہوں، ایک بار صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں. اور اگر آپ کو درود شریف پڑھنے آتا ہے تو آپ اس سے پہلے درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر نہیں آتا تو چھوڑ دیں. دیکھیں درود شریف اس عمل کو شامل کر دیں گے تو فائدے زیادہ ہو سکتے ہیں. اگر نہیں پڑھتے تو اس عمل کا حصہ نہیں ہے. صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے اس عمل کا آغاز کر دینا ہے. اور عمل پڑھتے وقت آپ نے اپنی توجہ کو عمل کی جانب سے نہیں ہٹانا. کوئی اگر اس عمل کے پڑھتے وقت ایسی جگہ بیٹھ کر پڑھیے گا کہ 1 آدھی منٹ کے لیے کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے. بس یہ کوئی ڈسٹرب کر گیا یا آپ نے عمل کے دوران کسی کو جواب دے دیا تو پھر شروع سے پڑھنا پڑ جائے گا. تو پہلے سے ایسا احتیاط کر لیجیے گا کہ کوئی آپ کو اس دوران فون ڈسٹرب نہ کرے، لوگ ڈسٹرب نہ کریں. کوئی آپ کو دکان پر پڑھ رہے ہیں تو 1 آدھی منٹ کے لیے تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں، سکون سے پڑھ لیں، پھر جو کرنا ہو کریں. 1 آدھی منٹ کی بات ہے، 1 آدھی منٹ آپ نے بس آپ ہے اور اللہ پاک کی ذات ہے، بس یہ سوچ کے آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے پڑھ کے اللہ کے نام سے دیکھیں شروع کریں گے نا تو عمل کی طاقت مزید نہیں مزید بڑھ جائے گی. یہ وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس عمل کا حصہ، یاد رکھیے گا. درود شریف حصہ نہیں ہے. درود شریف پڑھ لیں گے تو آپ کا فائدہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے عمل کا آغاز کرنا ہے. اور پہلے نمبر پر آپ نے یہ 2 وظائف آپ کو سامنے ایک ایک وظیفہ اسکرین پر دکھاؤں گا، پڑھ کے بتاؤں گا، تعداد، ترتیب، ہر چیز آپ کو سمجھاؤں گا. اور جس بندے نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دے، آل نوٹیفیکیشن کو آن کر دے تاکہ آپ کو مزید بھی میری ویڈیوز ملتی رہیں. اب دیکھیں آپ نے پہلا وظیفہ سامنے دکھ رہا ہے، یا اللہ یا ربنا. پہلے نمبر پر آپ نے ان دونوں وظائف کو پڑھنا ہے. یہ 1 اور 1 2 نام نہیں ہے، 1 اور 1 کی طاقت 11 ہو جائے گی. اب آپ نے یا اللہ یا ربنا کو پڑھنا ہے. دیکھیں دوستو بھائی بہنوں، یا اللہ اور یا ربنا کے معنی تو آپ جان ہی گئے ہیں. یہ نام یہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے الفاظ ہیں. اب میں آپ کو ایک حیرت انگیز اور دل کو چھو لینے والی بات بتاتا ہوں جو ان الفاظ کی طاقت کو سمجھنے میں آپ کو صحیح رہنمائی کرے گا. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ میں تجھے کیسے پکاروں کہ میری دعا ضرور قبول ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا موسیٰ جب تم کسی پریشانی میں ہو تو بس مجھے یا اللہ کہہ کر پکارو، کیونکہ جب میرے بندے مجھے میرے سب سے پیارے نام سے پکارتے ہیں تو میں ان کی دعا کو رد نہیں کرتا. یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام پھر پوچھنے لگے، اور جب میری امت کے لوگ تجھے پکارتے ہیں تو انہیں کیسے جواب دیتا ہے تو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ جب میرا کوئی بندہ خلوص دل سے یا ربنا کہتا ہے، یعنی کہ اے میرے رب، تو میں اس کی دعا قبول کرنے میں دیر نہیں کرتا، کیونکہ میں اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں. اگر کوئی شخص یا اللہ کہے تو وہ اللہ کی ذات کو پکارتا ہے،
اور جب کوئی یا ربنا کہے تو وہ اللہ کی رحمت کو اور رحمت اور پرورش کو پکارتا ہے، یعنی جب ہم بے یار و مددگار ہوں تو یا اللہ کہنا کافی ہے، اور جب ہمیں کسی مشکل سے نکالنے والا چاہیے ہو تو یا ربنا کہنا کافی ہے۔ یہ وہ الفاظ ہے جو پہاڑوں کو ہلا سکتے ہیں، سمندروں کو چیر سکتے ہیں اور تقدیر کو بدل سکتے ہیں۔ تو دوستو، بھائیو بہنوں، اس عمل میں پہلے نمبر پر آپ نے یا اللہ یا ربنا کو ملا کر پڑھنا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے؟ یا اللہ یا ربنا دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، جیسے کہ یا اللہ یا ربنا ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا ربنا دو بار ہو گیا، یا اللہ یا ربنا تین بار ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ نے یہ مجرب ترین وظیفہ آج کے اس مجرب ترین عمل میں دوستو، بھائی بہنوں، یا اللہ یا ربنا کا کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے اس مجرب ترین عمل میں یا اللہ یا ربنا کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، جیسے آپ کو بہتر لگے۔ دوستو، بھائی بہنوں، آپ نے یہ مجرب ترین وظیفہ آج کے اس مجرب ترین عمل میں صرف اور صرف 29 بار پڑھنا ہے، 29 ٹائم پڑھنا ہے، نہ ایک بار بھی کم ہو نہ ایک بار بھی زیادہ ہو۔ وظائف کی تعداد میں خدا را کمی بیشی نہ کیجیے گا۔ ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ اتنا قیمتی ہے دوستو، بھائی بہنوں۔ آپ نے اپنی زندگی میں ہزاروں لاکھوں وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن میں اس ٹام کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ سمجھ لیں۔ ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ بچوں کی طرح سمجھانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ اگر آپ نے اس موقع کو گوا دیا، اس موقع سے فائدہ حاصل نہ کیا، تو پورے سال کا پچھتاوا آپ کا مقدر ہو جائے گا۔ اب آپ نے پہلا وظیفہ دیکھیں، آپ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے، اور پہلے نمبر پر آپ نے یا اللہ یا ربنا کو ملا کر پڑھنا ہے۔ دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک کاؤنٹ ہوگا، ایک شمار ہوگا۔ اس طریقے سے آپ نے اس وظیفے کو صرف اور صرف 29 بار پڑھ کے نہ ایک بار کم ہو نہ ایک بار زیادہ ہو، فوراً سے عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ۔ اس عمل کا ایک ایک وظیفہ غربت اور غریبی کا دشمن ہے، ایک ایک وظیفہ معجزاتی وظیفہ ہے۔ یہ وہ وظائف ہیں دوستو، بھائی بہنوں، کہ اگر بندہ عام دن میں پڑھ لے، ویسے ہی پڑھ لے چلتے پھرتے، بتائی ہوئی تعداد میں، تو بندے کے حالات بدل جائیں۔ اور جب آپ اس غوث پاک کے بتائے ہوئے عمل میں، جس کو لاکھوں لوگ پڑھ کے، جس کا میں نے جن دنوں کو جس دن اس عمل کو پڑھنے کے لیے، میں نے اس عمل کا پڑھنے کے لیے پورا سال انتظار کیا، اور آج آپ یقین کریں میں اس عمل کو 11 میں کم سے کم 3-4 بار پورے دن بھر میں، شام میں، رات میں اس عمل کو ریپیٹ کروں گا، اور 12 میں بھی اس عمل کو پڑھوں گا، کیونکہ میں اس عمل کی قدر و قیمت جانتا ہوں۔ میں ساتھیوں، بھائیو بہنوں، جانتا ہوں کہ یہ عمل فوری طور پر ارجنٹ بیسس پر دولت کے ڈھیر لگا دیتا ہے۔ میں ساتھیوں، بھائیو بہنوں، اگر کوئی بندہ خدا کی قسم یہ عمل نہ پڑے گا، پوری زندگی پچھتائے گا۔ اگر آپ کے ارد گرد آپ کسی کو بتا کر دیکھ لیں، یقین کریں آپ اپنے کسی دوست رشتہ دار کو یہ عمل بتائیں، یقین کریں وہ آپ کی ساری زندگی جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دے گا۔ اس کی ہر بیماری اس عمل کے پڑھتے ہی جسم کے ریشے ریشے سے خطرناک بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اس پر ظالم کا ظلم ختم ہو جائے گا، پڑھنے والے پر، اس پڑھنے والے پر دشمنوں کی دشمنیاں ختم ہو جائیں گی، اس سے روٹھے ہوئے، نفرت کیے ہوئے لوگ واپس آ جائیں گے۔ ساتھیوں، بھائی بہنوں، آپ لوگ اس عمل کو اگر آج نہ پڑھیں، اگر میری بہنیں اپنی ماں کے گھر بیٹھی ہیں، شوہر چھوڑ کر چلا گیا ہے، اس عمل کو پڑھ لیں، یقین کریں، یا آپ کا کوئی شوہر ہے آپ کو توجہ نہیں دیتا، آپ کو گالیاں بکتا ہے، ذلیل کرتا ہے، اس عمل کو پڑھیں، یقین کریں تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا۔ یہی وہ عمل کا راز ہے غوث پاک کا، جو آج تک آپ نے شاید نہ سنا ہو نہ کیا ہو۔ دیکھیں دوستو، بھائی بہنوں، یہ ویڈیو رکنی نہیں چاہیے۔ یہ ویڈیو آپ نے اپنے دکھیارے پریشان بہنوں بھائیوں کے ساتھ لازمی شیئر کرنی ہے۔ ایک ایک وظیفہ دیکھیں، آپ نے سکون سے بیٹھ کر اس عمل کو پڑھنا ہے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے بے دلی سے پڑھا، بے ترتیبی سے پڑھا، تو پھر عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، پھر مجھے آپ لوگ ذمہ دار نہ ٹھہرائیے گا۔ اب دیکھیں، آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، نہ پڑھیں آپ کی مرضی ہے، ڈائریکٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یا اللہ یا ربنا، یا اللہ یا ربنا، یا اللہ یا ربنا کرتے ہوئے صرف 29 بار 29 ٹائم، یعنی 30 میں ایک بار کم جب یہ وظیفہ پڑھ لیں، تو فوری طور پر عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ 3 وظائف پر مشتمل ہے پورا عمل۔ پہلے نمبر والا پڑھ لیا وظیفہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، بس۔ دیکھیں اس عمل کو بتلانے سمجھانے میں پھر بتا دوں تھوڑا سا وقت لگ رہا ہے، پڑھنے بیٹھیں گے تو آدھی منٹ میں پورا عمل پڑھ لیں گے، 1 منٹ میں پڑھ لیں گے، چلو 1 منٹ لگ جائے گی، لیکن یہ عمل آپ کا 1 منٹ ضائع نہیں جائے گا۔ اگر یہ 1 منٹ تمہارا ضائع چلا جائے تو خدا کی قسم چپل اٹھا کر میری پٹائی لگا دینا، جوتے سے میں پٹنے کے لیے تیار ہوں اگر یہ عمل تمہارا اثر ضائع چلا جائے، کیونکہ یہ عمل میں نے جس کو بھی دیا،
جس کو بھی دیا. دیکھیں یہ مہینہ کون سا ہے؟ یہ رب کا لاڈلا مہینہ ہے. یہ دن کون سے ہیں؟ 11-12 رمضان رب کے سب سے لاڈلے دن ہے. اور یہ اللہ کے ولی جو سب سے بڑے لاڈلے ولی ہیں. تو یہ لاڈلے مہینے میں، لاڈلے دنوں میں لاڈلے ولی کا بتلایا ہوا یہ لاڈلا وظیفہ جب پڑھو گے تو ایسے رب کے لاڈلے بنو گے دوستو بھائی بہنوں کہ مجال ہے دکھ تکلیف بیماری پریشانی غربت غریبی تمہارے گھر کو چھو کر چلی جائے، مجال ہے کوئی ظالم ظلم کر کے چلا جائے، مجال ہے دشمن دشمنی کر کے چلا جائے. ایسا ہو نہیں سکتا. بس شرط یہ ہے کہ عمل کو سمجھیں. دوستو بھائی بہنوں عمل کی خاص اجازت چاہتے ہیں تو کمنٹس میں نام لکھیں خاص اجازت کے لیے، نہیں تو ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں. اب دوستو بھائی بہنوں آپ نے کرنا کیا ہے، ایک ایک جملہ ایک ایک ورڈ بچوں کی طرح سمجھاؤں گا. اب آپ نے اس عمل میں پہلا وظیفہ پڑھ لیا تو فوری طور پر سیکنڈ نمبر پر اب جو وظیفہ پڑھنا ہے اس وظیفے کو آپ نے بڑی توجہ سے بڑے دھیان سے ایک ایک جملہ ایک ایک ورڈ بچوں کی طرح سمجھاؤں گا. سیکنڈ نمبر والا وظیفہ سمجھ لیں. تسبیح ہو اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجئے گا اور نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے پڑھیے گا. دیکھیں آپ کی سامنے اسکرین پر اب جو وظیفہ دکھ رہا ہے سامنے غوث پاک کی تصویر کے ساتھ ہی یا حل المشکلات. پہلے میں نے کہا تھا کہ ایک ایک وظیفہ اسکرین پر بھی بتاؤں گا، تعداد بتاؤں گا، ترتیب بتاؤں گا، ایک ایک نقطہ آپ نے سمجھنا ہے. یہ عمل آپ نے ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے. یعنی کہ 11-12 رمضان میں جس طرح نماز آپ پڑھتے ہیں نا پورے تسلسل سے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر عصر کی مغرب کی پوری نماز پڑھ کے ختم ہوتے ہیں پھر کھڑے ہوتے ہیں، اس طرح یہ عمل آپ نے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے. ایک آدھی منٹ لگے گی بس. انشاءاللہ یہ عمل پڑھتے ہی آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے. گھر میں جہاں نظر ڈالو گے پیسہ ہی پیسہ ہوگا. یہ عمل دولت کا ایسا خزانہ ہے دوستو بھائی بہنوں کہ جس کا آج تک کوئی وظیفہ کامیاب نہ ہوا ہو، جس کی آج تک کوئی تسبیح اثر نہ کی ہو، آج یہ وظیفہ پڑھ کے آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا. آج تمہارے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے. آج اگر یہ تمہاری دکھ بھری زندگی خدا کی قسم خوشیوں میں نہ بدل جائے تو یہ میرا گریبان پکڑ لینا. اب آپ نے کرنا کیا ہے دوستو بھائی بہنوں، پہلا وظیفہ آپ نے جیسے ہی پڑھ لیا یا اللہ یا ربنا کا 29 بار، اب فوری طور پر عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ یا حل المشکلات اپنے انداز میں پڑھیے گا. دیکھیں یا حل المشکلات کا مطلب ہے اے مشکلات کو حل کرنے والے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا صفاتی نام ہے جو اس کی قدرت رحمت اور مدد کو ظاہر کرتا ہے. یہ نام ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی مشکل ایسی نہیں جس کا حل اللہ کے پاس نہیں. دوستو بھائیو بہنوں ایک مرتبہ ایک نیک بندے نے ایک اللہ سے ولی سے پوچھا میں ہر دروازہ کھٹکھٹا چکا ہوں، یعنی کہ ہر کوشش کر چکا ہوں مگر میری مشکل حل نہیں ہو رہی، میں کیا کروں؟ وہ ولی مسکرایا اور کہا تم وہ دروازہ کھٹکھٹاؤ یعنی جو کبھی بند نہیں ہوتا. نیک بندے نے حیران ہو کر پوچھا کون سا دروازہ حضرت؟ ولی نے جواب کیا اللہ کا دروازہ، اور اسے یوں کھٹکھٹاؤ یا حل المشکلات کہہ کر. جب کوئی بندہ سچے دل سے یا حل المشکلات کہتا ہے تو آسمانوں کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں اور اللہ خود اس کی مشکل کو حل کرنے کا بندوبست کر دیتا ہے. ایک ماں تھی جس کا بچہ بہت بیمار تھا، کسی دوا سے آرام نہیں آ رہا تھا، وہ ہر لمحہ روتی تھی. ایک دن وہ روتے روتے اللہ کے حضور سجدے میں گئی اور سچے دل سے کہا یا حل المشکلات میرے بچے کو شفا دیں. اتنی عاجزی اور ساتھیوں بھائیوں نے درد سے دعا مانگی کہ اس کے آنسوؤں کے ساتھ ہی اس کی دعا عرش پر پہنچ گئی. اللہ نے فرشتوں سے فرمایا میرے بندے نے میرا نام لیا ہے جو مشکلات کو ختم کرتا ہے، میں نے اس کی دعا قبول کر لی. وہ ماں سجدے سے اٹھی اور اس کا بچہ بالکل تندرست ہو گیا. یہ وہ طاقت ہے یا حل المشکلات کی. جب دنیا میں ہر دروازہ بند ہو جائے، جب کوئی راستہ نظر نہ آئے، تب کوئی سننے والا نہ ہو تو بس دل سے آپ نے یا حل المشکلات اس عمل میں شامل کرنا ہے. دوستو بھائی بہنوں یا حل المشکلات ایک بار ہو گیا، یا حل المشکلات 2 بار ہو گیا، یا حل المشکلات 3 بار ہو گیا. آپ نے اس مجرد ترین عمل میں یا حل المشکلات کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، آپ نے یا حل المشکلات کا یہ وظیفہ دوستو بزرگوں بھائیوں بہنوں صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے. اور 29 بار پہلا وظیفہ نوٹ کر لیں، تعداد میں کم پیشی نہ ہو. اگر آپ کو عمل پڑھنے کے بعد لگے اور کوشش کرنا دوستو بھائی بہنوں اس عمل کو، یہ 11-12 تاریخ جیسے 2 دن ہے، ایک بار عمل پڑھ لیں 1 آدھ منٹ میں، تو پھر شام میں دوبارہ پڑھ لیں. 12 تاریخ کو بھی 1 آدھ 2 مرتبہ پڑھ لیں وقفے سے. تو یہ ہوگا نا. دیکھیں یہ موقع بار بار نہیں ملتا. اگر اللہ نہ کرے کوئی چھوٹی موٹی کمی پیشی بھی ہو گئی ہوگی نا، اللہ نہ کرے، ویسے تو دیکھیں ویسے بھی صحیح طرح پڑھا ہے تو بھی پڑھ لے 2-3 بار، لیکن اللہ نہ کرے
اگر 2-3 بار کوئی ایسا وظیفہ آگے پیچھے ہو گیا، کوئی تلفظ 19 تو یہ کہ آپ کا کوئی وہ ہوگا نا کہ آپ کے دل میں کوئی کھٹک ہوگی، پتہ نہیں میں نے صحیح پڑھا ہے نہیں پڑھا، وہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کی کھٹک بھی ختم ہو جائے گی اور عمل کے اثرات مزید زیادہ ہو جائیں گے کہ اللہ نہ کرے 19-20 پڑھا ہو، کوئی مسٹیک رہ گئی ہو تو یہ کہ مزید فائدے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ عمل آپ نے پڑھنا ضرور ہے، ہر حال میں پڑھنا ہے۔ آپ آج دنیا کی کسی وظیفے کو، تسبیحات کو پڑھے نہ پڑھے، لیکن یہ عمل لازمی پڑھیے گا۔ اب آپ نے دوستو بھائی بہنوں یا حل المشکلات کو 11 بار جیسے ہی پڑھ لیا تو آخر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیں آخر میں آپ نے سورہ کوثر کو کتنی بار پڑھنا یہ بھی سمجھ لیں۔ اب سورہ کوثر کو تو دیکھیں قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، ابھی اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، نہیں تو ویڈیو بہت لمبی پڑ جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے صرف اور صرف 3 بار سورہ کوثر پڑھنا ہے، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اگر شروع میں درود شریف پڑھا تھا تو آخر میں درود شریف پڑھیے گا اور آخر میں اہم باتوں کو سن کر جائیے گا، ورنہ کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ نہیں تو آخر میں اگر درود شریف نہیں پڑھنا تو صرف دعا مانگ کے عمل کمپلیٹ کیجیے گا، اور جتنا عمل میں وقت لگا ہے کوشش کرنا اس سے ڈبل وقت دعا مانگنے میں لگائیں۔ اور یہ ویڈیو آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک بھی کرنا ہے اور کم از کم 2-3 بندوں کو شیئر کرنا ہے، اور عمل کی خاص اجازت چاہیے تو کامنٹس میں نام لکھیں، اور جو میرے بہن بھائی خاص دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ اپنا نام لکھیں، اور اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں تو اللہ پاک کا جو ایک نام پسند ہے کامنٹس میں لازمی لکھ کر جائیے گا۔ دوستو بھائی بہنوں، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ یہ عمل ہر حال میں پڑھنا ہے آپ نے، ہر حال میں۔ آج دنیا کا کوئی وظیفہ پڑھے نہ پڑھے، ان 2 دنوں میں آپ نے کسی بھی وقت جتنی بار چاہیں اس عمل کو پڑھیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے رہے، مسکراتے رہے، اپنا خیال رکھیے گا۔ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔